جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگین ایک اور اہم موضوع. ہارٹ اٹیک کے بعد اپنے معمولات دوبارہ کس طرح شروع کیے جائیں, کتنے دن میں کیا چیزیں کی جا سکتی. یہ سننا بڑا اہم ہے کیونکہ ہارٹ اٹیک کا علاج پچھلے کئی سالوں میں, بلکہ اگر اس کو ایسا کہا جائے کہ کئی دہائیوں میں بہت زیادہ بدلا ہے. یعنی اس میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ آتی گئی. اس وجہ سے دل کے معاملات کے حوالے سے جو ڈاکٹر کی ایڈوائز ہے وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی چلی گئی. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ آج سے 20 25 30 سال پہلے کی بات کی جائے کہ خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا تو پھر اس کو مہینوں تک بستر پہ, بالکل کیونکہ کوئی ڈیفینیٹو علاج نہیں تھا. دیکھا یہ جاتا تھا کہ ہارٹ اٹیک کا مریض جس کو دوائیوں سے آپ نے قابو کیا, اگلے لمحے وہ چلا پھرا تو بہت ہی کوئی جان لیوا پیچیدگی آ گئی. اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کیونکہ اس زمانے میں نہ انجیوگرافی تھی, نہ انجیوپلاسٹی تھی, نہ بائی پاس تھا, بس صرف دوائیوں کا علاج تھا. اس وجہ سے محمد واجد عباسی سر ویلو سرجری کا کوئی کھاتا ہوں, کوئی خطرہ ہوں, اس کو صحیح سے سوال پوچھ لیجیے گا تو میں جواب دے دوں گا. اپنے موضوع کی طرف اسمارہ احمد, وعلیکم السلام. تو ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اب چونکہ ایڈوانسمنٹ بہت ہو گئی ہے, کوئی بھی مریض ہارٹ اٹیک کے ساتھ آتا ہے تو ہم اس کی انجیوگرافی کرتے ہیں, ہمیں اس کے اندر نالیوں کے حالات اسی وقت پتہ چل جاتے ہیں. ہارٹ اٹیک عموماً کسی ایک نالی کے بند ہونے سے ہوتا ہے تو اس کو کھول دیا جاتا ہے اور بہت زیادہ اس مریض کو 2 دن یا 1 دن اسپتال میں رکھ کے پھر ڈسچارج کر دیا جاتا ہے. چونکہ گھر میں زیادہ تر بزرگ یا وہ لوگ موجود ہوتے ہیں جس نے وہ پرانا دور ہارٹ اٹیک والا دیکھا ہوتا ہے کہ بھئی بالکل حرکت نہیں کرنے دینی ہے, ابلا ہوا کھانا دینا ہے اور ایسا اور ویسا ہے, جو اب کے بالکل نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں وہ جو مسئلہ تھا اس کا حل نکل آیا, باقی کے خطرات پتہ چل گئے. تو سمجھ لیں آپ ہارٹ اٹیک کے بعد جیسے ہی گھر جاتے ہیں تو آپ اسی طرح ہوتے ہیں جیسے آپ ہارٹ اٹیک سے پہلے تھے, بس ایک ایونٹ سے گزرے ہیں. تو عموماً کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلا 1 ہفتہ اس میں آپ انتہائی سلو روزانہ 5 سے 10% کا اپنی ایکٹیویٹیز میں اضافہ کرتے ہوئے 1 ہفتے کے اندر اپنے ہلکے درجے کے روٹینز پر واپس آ جائیں. اور ہلکے درجے کے روٹینز کا مطلب ہے کہ گھر کے اندر چلنا پھرنا, تھوڑا بہت باہر نکلنا. تو پہلا ہفتہ ہارٹ اٹیک کے بعد اپنے تمام پرانے ہلکے درجے کے روٹین پر آنے کا ہوتا ہے. عادل شاہ صاحب, السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب, گرین ٹی صحت کے لیے کیسی ہے اور اسپیشلی دل کی بیماری کے لیے, اس سے چربی کم ہوتی؟ جی نہیں, گرین ٹی معدے کے لیے اچھی ہے, ہربل ہے, دوسری اس کے مقابلے میں فائدہ مند ہے, لیکن دل کے لیے کوئی اضافی فوائد اس کے ہمیں پتہ نہیں ہے. بہرحال ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں. تو آپ کو پھر نیکسٹ ویک میں, یعنی پہلا ہفتہ یہ ہو گیا کہ ہلکے درجے کے معمولات پہ جانا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ اس کے 5-7 منٹ کی ایک واک بھی شروع کر دینی ہے جو ہلکی رفتار سے ہو. اور پھر اس میں آہستہ آہستہ نیکسٹ ویک میں رفتار اور مقدار دونوں میں اضافے کرتے جانا ہے, اور آہستہ آہستہ آپ کو 40 منٹ کی ایکٹیویٹی یعنی واک تک جانا ہوگا. یہ ٹارگٹ ہے ایک دل کے مریض کے لیے. اور سیکنڈ ویک میں یعنی دوسرے ہفتے میں اپنے اوپر منحصر ہے آپ بہت ینگ ہیں, بہت ہی انکمپلیکیٹڈ ایم آئی تھا, ایون دوسرے کے ہفتے کے سٹارٹ سے ہی آپ اپنے جاب یا اور دوسرے معمولات جو روٹین کی ہلکی ایکٹیویٹی سے تھوڑی سی مشکل ایکٹیویٹیز ہیں, تھوڑی سی مشقت طلب ایکٹیویٹیز ہیں, ان پہ پھر آپ سیکنڈ ویک میں جا سکتے ہیں. اور اس میں سمجھ لیں سیکنڈ ویک میں آپ سب چیزیں, مثلا ڈرائیو, موٹر سائیکل, یہ تمام چیزیں آپ سیکنڈ ویک میں ہلکی گاڑیاں
ہاں آپ پبلک ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں، ہیوی وہیکل چلاتے ہیں تو تھوڑا سا مزید رک جائیں، ورنہ 1 سے 2 ہفتے کے اندر ایک عام دل کا مریض جس کو کوئی پیچیدگی نہیں آئی وہ اپنے تمام معمولات، کیپریکون السلام علیکم، وعلیکم السلام، شروع کر سکتا ہے۔ کتنی خطرے والی بات ہے۔ دیکھیں واجد عباسی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ویلو کی سرجری کتنے خطرے کی بات ہے۔ دیکھیں کوئی بھی سرجری یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا پروسیجر وہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ خطرہ انسان کیوں لے رہا ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اگر مرض کو رہنے دیا جائے تو اس کا خطرہ اس سرجری یا علاج کے خطرے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، تو آپ چھوٹے درجے کا خطرہ لیتے ہیں۔ گاڑی کے ڈینٹ ٹھیک کرنے کے لیے مکینک اس گاڑی کے دروازے پہ ہتھوڑے برساتا ہے، اس میں مزید تھوڑا نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ گاڑی کا دروازہ ٹھیک کرنے کے لیے ہتھوڑے برسا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت نازک دروازہ ہے تو ہتھوڑا لگنے سے وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ ٹھیک کرنے کے لیے کسی چیز کو تھوڑی سی تکلیف سے یا تھوڑے سے خطرات سے ضرور گزرتے ہیں۔ یوسف علی شاہ صاحب پوچھ رہے ہیں، اچھا عفان الدین نے دل کے دورے کے بعد کی غذائی احتیاط بتائیں۔ بہت اچھی سوال۔ دیکھیں غذا کے حوالے سے موٹی موٹی باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ یہ چیز کھائیں اور یہ چیز نہ کھائیں۔ اعتدال بہت ضروری ہے، اور اعتدال میں کیا اہم ہے کہ دیکھیں چکنائی والی چیزیں بالکل کم سے کم، ختم نہیں کرنی ہے، یعنی تیل کی مقدار کم کر دیں، گھی، مکھن، بالائی، یہ سب چیزیں نہ کھائیں۔ سملرلی جو چینی ہے یعنی مٹھاس ہے اس کو اپنی غذا میں کم سے کم کر دیں، تھوڑا بہت چکھنے کی حد تک، اور پھر جیسے جیسے آپ بیماری سے نکلتے جا رہے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی اچھی ہوتی جا رہی ہے، تو پھر آپ تھوڑی بہت اپنی غذا میں ایسی چیزیں کہ جن میں تھوڑا بہت چکنائی ہے یا مٹھاس ہے تو وہ لے بھی سکتے ہیں۔ کچھ غذائی ہدایات ایسی ہوتی ہیں جن کا براہ راست مرض کے بڑھ جانے سے تعلق ہوتا ہے۔ مثلا ایسے لوگ جن کے دل کمزور ہو جائیں ان کو نمک اور پانی کسی بھی دن میں ایک دم سے بہت زیادہ نہیں لینا ہے، ورنہ پھیپڑوں میں پانی آ جاتا ہے، تو یہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے۔ ادروائز دل کے مریض کو کوئی بھی چیز منع نہیں، اعتدال رکھنا ہے۔ غذا کا میجر حصہ یعنی 70 سے 80% غذا جو ہے وہ پروٹین اور فائبر فائبر ہم پھل سبزیوں کو کہتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ آپ نے سبزی کوئی بہت زیادہ تیل میں بنا دی تو وہ سبزی فائبر نہیں رہی، وہ پھر وہی چکنائی بن گئی۔ نوید قریشی صاحب کا لمبا سوال ہے، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ہارٹ اٹیک کامن ہو رہا ہے ینگ لوگ میں، اسے شارٹلی کائنڈلی بتائیں کیسے بچیں۔ دیکھیں طرز زندگی کی تبدیلی کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں، ذہنی صحت اپنائیے، خوش رہیے، ٹینشن سے آزاد رہیں، تمباکو نوشی نہ کریں، ورزش کو اپنے معمولات میں لازمی شامل کریں، غذا میں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا چکنائی اور چینی بالکل نکال دیں، فائبر، پھر اپنے دن کو ایک ترتیب دیں، رات کی نیند بہت ضروری ہے، 6 سے 8 گھنٹے رات کی نیند دی جائے، تو اوور آل لائف کو ہمیں ڈسپلن کرنا ہوگا ان دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ باقی کچھ امراض ہیں جو صرف ٹیسٹ کرنے سے پتہ چلتے ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرایا جائے ینگ ایج میں۔ اگر تینوں میں سے کوئی بھی چیز ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو یعنی پراپر کنٹرول رہیں، ٹارگٹ میں رہیں، یہ تمام چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ صحت کے حوالے سے ہم پرائرٹی نہیں دیتے اپنی صحت کو، اپنا پراپر ورک اپ نہیں کرتے، ورزش، زندگی کے معمولات کو ترتیب نہیں دیتے، جس کا پھر نقصان کی صورت میں ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اسمار احمد، دل کے مریض کو نیند کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں نیند کا تعلق آپ کی سوچ سے اور مینٹل ہیلتھ سے ہوتا ہے اور آپ کے روزمرہ کے معمولات کی ترتیب سے ہوتا ہے، اس کا دل کے مرض یا کسی اور مرض سے تعلق نہیں ہے۔ اس کا پورا ایک مینول بنا ہوا ہے کہ نیند ٹائم پہ آ جانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، زندگی کو کس طرح ڈسپلن کرنا، سونے کے ٹائم سے پہلے کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کرنی،
اور کیا کیا چیزیں ہیں جو کرنی ہیں جو نیند لانے کا باعث بنتی ہے۔ نیند ہمیں کیوں آتی ہے؟ ہمارے جسم میں ایک ہارمون ہے میلیٹونن، جو اپنے ایک ٹائم سے ریلیز ہونا شروع ہوتا ہے اور جسم کو احساس دلاتا ہے کہ اب آپ کو نیند کی طرف جانا ہے، اور ایک خاص ٹائم پہ یہ ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو آپ نیند سے اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم نے اپنے سرکیڈین ردم یعنی روز مرہ کا جو ایک ردم ہے اس کو خراب کر دیا ہے، عموماً نیچر نے یہ ہارمون اس طرح سے دیا ہوا ہے کہ ہمیں عشاء کے بعد سو جانا چاہیے، اندھیرا ہوتے ہی یہ آپ کو سونے کی ترغیب دینا شروع کر دیتا ہے، لیکن ہم افسوس ٹی وی ریڈیو پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہم اس کو کاؤنٹر کرنے لگتے ہیں، تو ہمارا دماغ اس کی یعنی اس کی وہ جو لیسن ہے اور اس کے جو پیغام ہے اس کو سن نہیں پاتا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ لائف کو ڈسپلن کریں۔ شکریہ نوید قریشی تحسین کا انکریج کرنے کا، یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے، اللہ نے ایک میڈیم دے دیا ہے آپ جیسے لوگوں سے کنیکٹ ہونے کا، تو جب بھی کچھ تھوڑا بہت موقع ملتا ہے تو اپنے علم کیا کہوں، طالب علم خود ہوں، ابھی تک علم کی تلاش میں ہوں، تو ان جو کچھ بھی تھوڑا بہت پتہ ہے اس کی زکوٰۃ کے طور پہ اس کو آگے تک بیان کرنا، اس نیت سے کہ لوگ سنیں اور عمل کریں اور عمل کر کے اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں، یہ بہت اہم ہے، اور جو لوگ اس بات کو سمجھیں وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ یوسف علی شاہ صاحب پوچھ رہے ہیں صاحب 3 سٹینٹ ہیں تھک جاتے ہوں، 3 سٹینٹ ہیں تھک جاتے ہوں، نہیں سٹینٹ سے تھکن نہیں ہوتی ہے، زندگی کو ترتیب دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بائی پاس کے بعد کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے پلیز؟ دیکھیں بائی پاس بھی اسی طرح ہے جیسے انجیوپلاسٹی دل کا علاج ہے، بس اس میں کچھ اضافی احتیاط پہلے 2-3 مہینے زخم کے بھرنے کے لیے کی جاتی ہیں، اس کے بعد وہ تمام احتیاط ہیں جو دل کے مریض کے لیے ہونی چاہیے، یعنی غذا کا خیال، دوائی پراپر لینا، فزیکل ایکٹیویٹی، نیند پوری ہونا، لائف کو ڈسپلن رکھنا، بس یہ بہت بہت اہم ہے۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، کنکلوڈ کر دوں اس موضوع کو جو موضوع ہم دیکھے چلے تھے۔ ایک دل کا مریض دل کے دورے کے بعد 1 سے 2 ہفتے کے اندر اپنے تمام معمولات شروع کر سکتا ہے، اس کو میں ایگزیکٹلی گیج نہیں کر رہا، پہلے ہفتے میں ہلکے درجے کے اور دوسرے ہفتے میں تھوڑے مشقت طلب معمولات جو بھی آپ اس دل کے دورے سے پہلے کیا کرتے تھے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، جس میں ڈرائیونگ ہو گئی، جس میں کار چلانا ہو گیا، اسکوٹر چلانا ہو گیا، یہ سب فرزانہ حفیظ وعلیکم السلام، یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں 1 سے 2 ہفتے کے دوران۔ تو برائے مہربانی آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے اس کو غیر ضروری طور پہ روکیں نہیں۔ ہاں ان ایکٹیویٹیز کو آپ نے اچیو کرنا ہے سلو ایک دم سے نہیں، اور پھر اس میں کوئی شکایات ہو رہی ہوں تو فوری ڈاکٹر سے پھر رابطہ کریں، اور شکایات میں مینلی سینے میں درد، سانس میں تکلیف، بے ہوشی، یہ چیزیں ہو رہی ہوں تو فوری ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے، ادروائز یہ تکالیف نہیں ہے تو آپ کو ہر دن کی بنیاد پہ دل کے دورے کے بعد تھوڑی تھوڑی ایکٹیویٹی کر کے پہلے ہفتے میں ہلکے درجے کی تمام ایکٹیویٹیز اچیو کرنی ہے اور دوسرے ہفتے میں تھوڑی سی مشقت طلب، اور اس کے ساتھ واک شروع کر دینی ہے جو آپ نے تقریباً روزانہ 40 منٹ کی تیز قدموں کی واک تک ایک ٹارگٹ اپنے آپ کو لے کے جانا ہے۔ شکریہ بہت بہت تمام دوستوں کا کنیکٹ رہنے کا، تو آج کے لیے میں خالی اتنی نشست ہماری کافی ہے۔